السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرز نے 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کی صورتحال کو ایک ایسے جہنم سے تشبیہ دی جو روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اینٹونیو گٹرز نے مشرق وسطیٰ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA کے اجلاس میں غزہ میں فلسطینیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا۔ اینٹونیو گٹرز نے کہا ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر کی ہولناکی سے چند روز قبل رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کو خطے میں فلسطینیوں کی صورتحال کی وضاحت کی تھی۔ اب اس دن کو گزرے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور غزہ میں فلسطینیوں کی صورتحال تصور سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی بنیاد ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے نہیں بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ہم نے غزہ کے لوگوں کو مایوس کر دیا اور وہ ایک ایسی جہنم میں رہ رہے ہیں جو روز بروز بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اینٹونیو گٹرز نے بتایا کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 41,000 سے زائد افراد ہلاک اور 90,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 20 لاکھ فلسطینی جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں اس وقت ایک وسیع علاقے میں محصور ہیں جس کا رقبہ شانگھائی ہوائی اڈہ جتنا ہے۔ اینٹونیو گٹرز نے زور دے کر کہا ہے کہ یقینی ہے کہ آنے والا کل آج سے بدتر ہوگا۔ اس کے باوجود اگر اس جہنم میں امید کی ایک کرن ہے تو وہ UNRWA ہے۔ اینٹونیو گٹرز نے کہا ہے کہ غزہ میں UNRWA کے 222 ملازمین دوران فرائض مارے گئے، یہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ اموات ہے۔ گٹرز نے بتایا کہ UNRWA کے عطیہ دہندگان نے اپنے معطل کردہ فنڈز کو دوبارہ جاری کر دیا، جبکہ 123 ممالک نے ایجنسی کے ساتھ مشترکہ وعدوں کے اعلان پر دستخط کیے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد دے رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون میں اسرائیلی اور امریکی دفاعی حکام کی ملاقات ہوئی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو 8 ارب 70 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد دے رہا ہے، جو کہ خطے میں فوجی برتری کی اسرائیلی فوجی کوششوں کے لیے ہوگی۔ وزارت دفاع کا مزید کہنا ہے کہ جنگی ضروریات کی خریداری کے لیے 3.5 ارب ڈالر اسرائیل کو مل چکے ہیں۔ 5 ارب 20 کروڑ ڈالر آئرن ڈوم سمیت اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے لیے مختص ہیں۔ پینٹاگون نے مزید کہا کہ امریکی امداد اسرائیل امریکہ مضبوط اور پائیدار اسٹریٹجک تعاون کا مظہر ہے اور یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے فولادی عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ لبنان اور شمالی اسرائیل کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور خبردار کیا کہ بڑے پیمانے پر جنگ دونوں ممالک کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں آسٹریلیا، انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان جوہری آبدوزہ اتحاد کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اپنی تقریر میں برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور لبنان میں موجود برطانوی شہریوں سے جلد از جلد ملک چھوڑنے کی اپیل کا اعادہ کیا۔ ہیلی نے کہا، میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور لبنانی حزب اللہ کے رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ کی مشترکہ آواز پر کان دھرتے ہوئے مذاکرات شروع کر سنیں اور تنازعات کو ختم کرنے کے لیے 21 روزہ جنگ بندی کا اعلان کریں۔ امریکی وزیر دفاع آسٹن نے بھی کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے شمال میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اس صورتحال کے دونوں فریقین کے لیے خطے میں کسی وسیع پیمانے کی جنگ کا موجب بن سکنے پر خبردار کر رہے وزیر آسٹن نے کہا، لہٰذا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور آگے بڑھنے کا بہترین راستہ سفارتکاری کا دوبارہ موقع پیدا کرنے کی اجازت دینے پر مبنی ہوگا۔ آسٹن نے خبردار کیا کہ ہمیں پہلے ہی ایک ہمہ گیر جنگ کا خطرہ ہے، ایک اور وسیع پیمانے کی جنگ اسرائیل اور لبنان دونوں کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مالز نے بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لبنان میں موجود آسٹریلوی شہریوں سے اس ملک کو چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان زینگ شاؤگینگ نے دارالحکومت بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں گزشتہ روز بین براعظم بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بارے میں امریکہ کی تنقید کا جواب دیا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ تجربہ بین الاقوامی طریقوں کے مطابق ایک معمول کی سرگرمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ہتھیاروں کی صلاحیت اور کارکردگی کے ساتھ ساتھ متعلقہ فوجی شعبوں کی تربیت کی سطح کو جانچنا ہے اور یہ مکمل طور پر جائز اور معقول طریقے سے انجام دیا گیا۔ شاؤگینگ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے ملک کی جوہری پالیسی انتہائی مستحکم، مستقل اور قابل بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین عالمی امن کا بانی ہے لیکن امریکہ دنیا میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ شاؤگینگ نے کہا کہ امریکہ چائنا کارڈ کھیل کر اپنے مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ واشنگٹن سے ایسے اقدامات کی توقع رکھتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تحفظ اور امن استحکام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں جبری طور پر بے گھر فلسطینیوں کے مقیم ایک اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں 15 افراد جاں بحق اور 22 افراد زخمی ہو گئے۔
غازہ میں ادارے برائے شہری دفاع کے ترجمان محمود بسل نے بتایا کہ اسرائیل نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں حفصہ بنت عمر اسکول پر بمباری کی۔ بسل نے بتایا کہ اس اسکول پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ غازہ میں فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ ابتدائی نتائج کے مطابق حملے میں 22 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جبالیہ کے علاقے میں ایک مکان پر کیے گئے فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 فلسطینی بھی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی کابینہ کے انتہا پسند رکن ایتمار بن گوئر نے حکومتی اتحاد کے ذمہ داروں اور نتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تو وہ کابینہ کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر دیں گے اور ان کی جماعت ایسے کسی معاہدے کو قبول نہیں کرے گی۔ مقامی پریس کے مطابق انتہا پسند سیاسی جماعت قوت یہود کے سربراہ ایتمار بن گوئر اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر ہیں اور حکومت میں رہتے ہوئے اسرائیل میں انتہا پسند اور انتہائی کٹر مذہبی یہودی آباد کاروں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ غازہ جنگ بندی کے حوالے سے تجاویز پر بھی نتن یاہو حکومت کو کابینہ سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے چکے اور غازہ جنگ کے دوران کئی بار مسجد اقصیٰ جا کر مسجد کا تقدس پامال کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کر چکے ہیں۔ بن گوئر کا تازہ بیان گزشتہ روز اس وقت سامنے آیا جب امریکہ کی طرف سے تجویز آئی کہ 21 دنوں کے لیے حزب اللہ کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی جائے اور اس دوران سفارتکاری کو موقع دیا جائے، تاہم اس بارے میں ابھی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ البتہ اسرائیلی وزیر خارجہ کاٹس نے اس تجویز کو رد کر دیا ہے، جبکہ اب داخلی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے بھی اس تجویز کے مانے جانے کے خلاف پیشگی دھمکی دی ہے کہ وہ کابینہ کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے۔ فرانس کے وسطی اور مشرقی حصوں میں 6 صوبوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ قومی موسمیاتی ایجنسی میسیو فرانس کے بیان کے مطابق آئٹر طوفان کے زیر اثر کچھ صوبوں میں پورے ہفتے کی معمول کی بارش ایک ہی دن میں پڑنے کے مشاہدے کے بعد ہنگامی انتباہ جاری کیا گیا۔ ملک کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا انتباہ دیا گیا۔ میٹیسو فرانس نے 100 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ کی رفتار کی آندھی سے خبردار کرتے ہوئے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں مقیم تقریباً 1/3 مسلمان اپنے عقیدے پر بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ جولائی میں برطانیہ بھر میں فسادات شروع ہونے کے بعد سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں، جسے ایک ماہر نے گھبراہٹ کا احساس کہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انسٹیٹیوٹ فار دی امپیکٹ آف فیتھ آف لائف کی طرف سے شائع کردہ ایک اسٹڈی میں 30 اگست اور 1 سپٹمبر کو سروے کیے گئے، جس میں 2835 مسلمانوں میں سے 34% نے اس بیان سے اتفاق کیا کہ میں نے پچھلے 4 ہفتوں میں لوگوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتانے سے گریز کیا۔ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں یہ 10% اضافہ ہے۔ 60% نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ برطانوی میڈیا کچھ مذاہب کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ منفی انداز میں پیش کرتا ہے، جبکہ 41% نے محسوس کیا کہ تمام مذاہب کو پچھلے مہینے میڈیا نے غلط رنگ دیا ہے۔ اس کے علاوہ 47% جواب دہندگان نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ برطانیہ میں میڈیا کو مذہب کی زیادہ کوریج کرنی چاہیے۔ IIFL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جیک سکاٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اعداد و شمار برطانوی مسلمانوں میں اس خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ برطانیہ کے میڈیا میں مذہب پر زیادہ متوازن بحث دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس بحث میں اسلام کی زیادہ نمائندگی کی جائے۔ موسم گرما کے ہنگاموں اور خلفشار کے بعد یہ واضح ہے کہ برطانیہ میں مسلمان اپنے عقیدے کے بارے میں دوسروں کی بات کرنے میں کم محفوظ محسوس کرتے ہیں، جبکہ اکثریت میڈیا کو عقیدے کے بارے میں منفی تاثر پھیلاتے دیکھتی ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ریاض غیر منافع بخش فاؤنڈیشن کے قیام اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی تشکیل کے احکامات صادر کر دیے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق ادارے کے قیام کی منظوری ایوان شاہی سے جاری کی گئی تھی۔ فلاحی فاؤنڈیشن ریاض رائل کمیشن کے زیر نگرانی کام کرے گی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے سربراہ ہیں۔ رائل کمیشن برائے ریاض شہر کے CEO انجینئر ابراہیم بن محمد کو کونسل کا نائب صدر اور سیکریٹری جنرل مقرر کیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل بن عبدالعزیز، وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان، ریاض ریجن کے میئر شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز، وزیر خزانہ محمد جدان اور دوسروں نے شرکت کی۔ وزارت کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے شاہی فرمان جاری کیا، جس میں شاہ سلمان غیر منافع بخش فاؤنڈیشن کے قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ فاؤنڈیشن کا مقصد فلاحی کاموں کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایجنڈا اس یقین پر مبنی ہے کہ مستقل حل فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ایسا اتحاد بنانا ہے جس کا مقصد 2 ریاستی حل کا نفاذ ہے اور اس کے لیے بعض دیگر عناصر کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ مملکت اور اتحادی اس منصوبے کے ایک حصے کے طور پر ریاض، بروسلز، قاہرہ، اوسلو، عمان اور انقرہ میں اعلیٰ سطح پر اجلاس منعقد کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جنگ جاری رکھنا کیسے واحد آپشن ہو سکتا ہے، دیگر آپشنز بھی ہونے چاہیے اور جنگ بندی اور سفارتکاری کے لیے اپنے مطالبے کو دہراؤں گا۔ سعودی عرب میں ادارے پروسیکیوشن نے یقین دہانی کی ہے کہ اذیت سے تحفظ قانون پر عمل درآمد جاری ہے۔ کام کی جگہ، تعلیمی ادارے یا عبادت خانوں میں کسی بھی نوعیت کی تکلیف دینے کی سزا مقرر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ادارے پروسیکیوشن نے قانون اذیت کے حوالے سے وضاحت پیش کی ہے کہ قول و فعل سے کسی کو اس کا کام کی جگہ، تعلیمی ادارے یا عبادت خانے میں تکلیف پہنچانے پر 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال تک کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ ادارے پروسیکیوشن کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مملکت میں قوانین پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی کرنے والے سزاؤں سے بچ نہیں سکتے۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیضان نے کہا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے اسرائیل سے نیک نیتی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ خاقان فیضان نے اسلامی تعاون تنظیم کے غازہ رابطہ گروپ اور عرب لیگ کے یورپی یونین اور ناروے کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب کیا جو اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی کے تحت منعقد ہوا۔ خاقان فیضان نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل کی قتل بازی ختم ہونے کے کسی امکان کے بغیر جاری ہے۔ فیضان نے یاد دلایا کہ جنگ بندی کے مذاکرات تعطل کو پہنچ چکے ہیں۔ فیضان نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کی طرف سے ہر بار جنگ بندی کے اقدامات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی جارحیت کو پہلے مغربی کنارے اور مشرق القدس اور اب لبنان تک پھیلا دیا ہے۔ ہمارا خطہ نیتنیاہو کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اپنا اندازہ لگاتے ہوئے فیضان نے خبردار کیا ہے کہ ہم ایک نازک دہلیز کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قواعد پر مبنی فیصلے جس میں بین الاقوامی برادری بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، بے تربیتی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو کی شرکت کے حوالے سے صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کرنے والے مجرم کو اقوام متحدہ کی چھت تلے آنے کی اجازت دینا باعث شرم ہے۔ صدر اردوغان نے دورے امریکہ کے دوران ٹرکش ہاؤس میں ایجنڈے کے بارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں اپنی تمام ملاقاتوں میں قریب آنے والے موسم سرما سے قبل فلسطین کو امداد کی ترسیل میں قطعی طور پر اضافہ کرنے، اس کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے اور اسرائیل پر دباؤ میں اضافے کیے جانے کے تقاضے کو پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہمارے کئی مہینوں سے جاری انتباہ کے باوجود غزہ کی جنگ کو پورے خطے میں پھیلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ لبنان کے خلاف حملے اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ حالیہ ایک ہفتے میں 600 سے زائد لبنانی شہری مارے گئے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تک دنیا خاموش رہے گی اور مغربی ممالک اسرائیلی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی فراہمی کو جاری رکھیں گے، یہ قتل عام جاری رہے گا۔ ہم نے مذاکرات میں اس خطرے پر توجہ مبذول کرائی ہے۔ جب صدر اردوغان سے اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کی کارروائی کا سامنا ہونے کے ایام میں بنیامین نیتنیاہو کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں بتایا کہ یہ واقعی شرم کی بات ہے کہ فلسطین میں نسل کشی کرنے والا مجرم اقوام متحدہ کی چھت تلے آ سکتا ہے۔ یہ چیز بے دردی سے قتل کیے گئے شیرخوار اور کمسن بچوں، والدین اقوام متحدہ کے اہلکاروں، صحافیوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کھلم کھلا بے وفائی ہے۔ کویت کے اہم حکومتی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو صرف غیر ملکیوں پر لاگو ہوگا۔ کویتی خبررساں ادارے القدس کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا جائے گا وہ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اضافے سے کویتی شہری متاثر نہیں ہوں گے بلکہ صرف غیر ملکیوں کے لیے قیمت بڑھائی جائے گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ متوقع پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری تیار کر لی گئی ہے، تاہم حتمی فیصلہ معاشی کمیٹی کے سامنے پیش کیے جانے کے بعد کیا جائے گا، جس کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ دوسری جانب کویت میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی شامت آ گئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 54,844 ٹریفک خلاف ورزیوں پر ٹکٹ جاری کیے گئے۔ کویتی ٹریفک پولیس نے 5 ملین آبادی والے ملک میں سڑک کے حادثات پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران یہ کارروائی کی۔ جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق 7 سے 13 سپٹمبر کے دوران تقریباً 68 نابالغوں کو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنے پر قانونی کارروائی کے لیے بھیجا گیا۔ اسی عرصے کے دوران 111 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جبکہ 1480 حادثات ریکارڈ کیے گئے۔